السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھیوں اور ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم علم صرف کا آخری چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع سبق میں، یعنی جس دن سے ہم نے سبق کو شروع کیا ہے، اس دن آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے زبان، پھر زبان بولی جاتی ہے، بولنے کے بعد وہ تحریری شکل میں آئی۔ جب تحریری شکل میں آئی تو اس کے کچھ قواعد بنے، اور اس قواعد کو ہم نے پڑھا تھا کہ قواعد 5 ہے۔ قواعد کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ ان قواعد 5 میں سے پہلا تھا علم ہجا۔ کیا تھا؟ علم ہجا، جس میں حروف سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ مخلوط زبان ہے، یعنی دوسری زبانوں سے مل کر بنی ہے، ہندی، فارسی، عربی سے مل کر بنی ہے۔ تو اس کے بارے میں بحث کی تھی کہ کتنے عربی کے حروف ہے، کتنے فارسی کے ہے، اور کون سے ہندی کے ہے، اور کتنے منقوطہ اور غیر منقوطہ ہے، فوقانی، تحتانی، شمسی، قمری، یعنی جو بھی حروف کے متعلق تھی وہ علم ہجا میں کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو قاعدہ تھا وہ تھا علم صرف۔ علم صرف میں جو بحث ہوتی ہے وہ الفاظ، لفظ سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ہم نے پڑھا اسم کے متعلق، ضمیر، فعل، پھر ان کے اقسام کے متعلق متضاد، مترادف، یعنی ولوم شبد، سابقہ، لاحقہ، ہر ایک کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سب سے آخر میں علم صرف کا جو آج آخری چیپٹر ہے، اس میں ہم جو ہے معنی الفاظ، یعنی یہ جتنے پڑھے ہیں، اسم ایک لفظ ہے، ضمیر ایک لفظ ہے، یعنی اس کا ہر ایک کا لفظ ہوتا ہے، تو اس لفظ کے معنی اور میننگ کیا ہوں گے، اور اس کے بعد ہم علم صرف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم سب سے پہلے معنی الفاظ، آخری چیپٹر ہے علم صرف کا، معنی الفاظ، یعنی کوئی بھی الفاظ ہوتے ہیں، جتنے بھی لفظ آتے ہیں، ان الفاظ کے کچھ نہ کچھ معنی اور میننگ کیا ہے، ان کی معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے آپ کے ریٹ کے اور سیکنڈ گریڈ کے ایگزام میں، کوئی بھی لفظ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی معنی کیا ہے۔ اور یہ جو معنی آتی ہے، یہ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں میں جو جان پہچان جو کتاب ہے، اس کتاب کی جو میننگ ہے، جو الفاظ ہے، انہی میں سے دیتے ہیں، تو ان کو ہی یاد کرنا ہے۔ میں نے 2 چیپٹر شامل کیے ہیں، 2 صفحوں میں کو شامل کیا ہے۔ اگر آپ کی اور زیادہ اچھا ہے کہ ایک ساتھ ہم کو یہاں مل جائے تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ پھر میں وہ ڈالوں گا۔ ابھی میں نے پوری نہیں ڈالا ہے PDF کو، بس 2 چیپٹر کو ڈال کے آپ کو اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کی جو جان پہچان کی کتاب ہے، اس میں سے جو الفاظ ہے، الفاظ اور معنی ہے، وہی آپ کے پیپر میں آئیں گے اور انہی کو یاد کرنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں معنی الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے قوت گویائی، یعنی بولنے کی قوت دی ہے۔ اسے ایک زبان دی ہے۔ زبان اظہار خیال کرنے اور ایک دوسرے کی بات سمجھانے کے بہترین ذریعہ ہے۔ زبان گویا انسان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ معنی و مفہوم رکھتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہوگا وہ کچھ نہ کچھ معنی، مطلب، مفہوم رکھے گی۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی و مفہوم نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی بولے جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جیسے پر، کا، میں، یہ ہوتے ہیں لفظ جن کے کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جب تک نہ آئے تب تک کسی بھی واقعہ اور سینٹینس کا اس کا مطلب صحیح نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے ان لفظوں کا ایسے تو کچھ نہیں معنی ہے، لیکن دوسرے لفظوں کے ساتھ آ کر اس بات کو مکمل کرتے ہیں، اس بات کو پوری کرتے ہیں۔
لفظ کی کئی صورتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، اسم، سنگیا، سرونام، صفت، ضمیر سرونام، فعل، کریا، یہ سب آپ پچھلے سبقوں میں پڑھ چکے ہو۔ اب کہتے ہیں لفظ جو ہوتا ہے، لفظ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا لفظ ہوگا جو مستقل ہوگا، ایک ہوگا مستقل، یعنی وہ خود اپنے اندر معنی رکھنے والا ہوگا، اور دوسرا غیر مستقل جو مکمل معنی نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ وہی جو میں نے آپ کو کچھ مفہوم رکھتے ہیں اور کچھ مفہوم نہیں رکھتے ہیں، وہی مستقل اور غیر مستقل۔ اصل میں وہ حروف ہیں جو غیر مستقل الفاظ ہوتے ہیں، جو اکیلے کوئی معنی پیدا نہیں کرتے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، سے، جب، جو، اگر، مگر، کیونکہ، ہی، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر مستقل ہے، یعنی یہ اپنے اندر، ان کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یہ جب تک جملے میں، واقعے میں نہ آوے، دوسرے لفظوں کے ساتھ اگر نہ آوے تو بات مکمل نہیں سمجھی جاتی ہے۔ جیسے یوں کہا جائے کہ راشد گھر ہے، تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ راشد کیا گھر ہے، یعنی راشد گھر میں ہے، تو یہ میں لا کر اس بات کو مکمل کیا گیا۔ لڑکا چھت پتنگ اڑا رہا ہے، تو اس میں بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہوا پر کو جو ایک لفظ ہے جس کے غیر مستقل ہے، جس کے معنی تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے جملے کے ساتھ آ کر اس کو معنی کو مکمل کرے گا۔ لڑکا چھت پر پتنگ اڑا رہا ہے، تو پر کو ذکر کریں گے تب جا کے معنی صحیح اور مفہوم صحیح ہوگا۔ تو یہی غیر مستقل ہے جن کے معنی ان کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ آ کر اس جملے کو، اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں۔ اور مستقل وہ ہے جو خود اپنے اندر کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں۔ پھر اس معنی کے اعتبار سے الفاظ کی تین قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ معنی کے اقسام، یعنی معنی کے اعتبار سے لفظ کی جو ہے تین قسمیں ہیں، ایک لغوی، ایک اصطلاحی، ایک مجازی۔ ایک لغوی، اصطلاحی اور مجازی، ان کو ہم باری باری پڑھتے ہیں۔ پہلے لغوی معنی ڈکشنری کی معنی، یعنی ڈکشنری ہم دیکھنے جائیں گے، اردو ڈکشنری، اردو لغت جس کو کہتے ہیں، اس میں دیکھنے جائیں گے تو اس لفظ کی جو معنی اس کے اندر جو ملے وہ ہوگی لغوی معنی۔ لفظ کے وہ معنی جو لغت میں موجود ہے، لغت یعنی ڈکشنری میں موجود ہے، عام طور پر لغت میں معنی کے ساتھ ان کے مترادف یعنی ان کے جیسے جو اور ہوتے ہیں حروف، وہ بھی لفظ بتا دیے جاتے ہیں۔ جیسے غم، اس کا دکھ بتا، ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے تو غم کے معنی دکھ، فرحت کے معنی خوشی، یہ ڈکشنری کی معنی ہوتی ہے جو ڈکشنری میں ہم کو ملتی ہے، جس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کون سی ہوتی ہے؟ اصطلاحی معنی وہ ہوتی ہے لغت میں کچھ اور معنی ہے اور عوام میں، لوگوں میں اس کے معنی کچھ اور مشہور ہو جائے، لوگوں کے اندر اس کے معنی کچھ اور مشہور ہو جائے۔ جیسے کہ غزل، اب غزل کے معنی جو ہے اگر ہم ڈکشنری میں دیکھنے جائیں گے تو غزل کے معنی ہم کو ملے گا عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، ہمیں ڈکشنری میں تو یہ ملے گی۔ لیکن عام طور پر غزل کس کو کہتے ہیں؟ تو غزل ایک شاعری کی قسم ہے جس میں شاعر جو ہے وہ شعر و شاعری کرتا ہے، اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل تو عام لوگوں میں غزل کہیں گے تو وہ نہیں ہوگا کہ لغت کی معنی نہیں ہوگی، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، وہ نہیں ہوگا، بلکہ غزل سے لوگ جو سمجھیں گے غزل میں وہی سمجھیں گے کہ غزل جو ہے یہ ایک قسم ہے، کس کی؟ شاعری کی ایک قسم ہے جس میں شاعر جو ہے وہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن الوقت، وقت، اس کے معنی ابن الوقت کے معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھنے جائیں گے تو اس کے معنی ملے گا وقت کا بیٹا، لیکن اصل میں ابن الوقت کہیں گے تو وہ وقت کا بیٹا نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہی سمجھیں گے یہ ایسا آدمی ہے جو زمانے کی رخ پر چلنے والا ہے، یعنی زمانے کا جس طرف رخ ہے اس طرف ہی چلنے والا ہے۔ تو اصطلاحی معنی، اصطلاحی
اصطلاحی لفظ وہ لفظ ہے جس میں لغوی معنی کے علاوہ دوسرے معنی متعین کیے جائے، یعنی کسی لفظ کے لغوی معنی کے بجائے عوام میں کوئی دوسرا ہی معنی چلن میں آ جائے اور وہ اتنا مقبول ہو جائے کہ عوام اس دوسرے معنی کو ہی اصل ماننے لگے، تو ایسے معنی اصطلاحی معنی کہلائے گی۔ جیسے غزل عورتوں کی باتیں کرنا، لیکن اصطلاحی معنی ہے شاعری کی ایک صنف یعنی ایک قسم ہے۔ ابن الوقت وقت کا بیٹا، یہ اس کی لغوی معنی ہے، لغت کی ڈکشنری کی معنی ہے، لیکن عوام میں جو مشہور ہے ابن الوقت، اس کے معنی ہے زمانے کے رخ پر چلنے والا۔ دارالحکومت، یوں دیکھیں گے تو حکومت کا گھر، لیکن حکومت کا گھر نہیں بلکہ حاکم صدر کا مقام، حاکم کا صدر مقام، یعنی جہاں پر جو سرکار کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، جسے ہم راشٹرپتی کہتے ہیں ہماری، اور وزیر اعظم یعنی پردھان منتری کہتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دارالحکومت۔ اب تیسرا ہے مجازی معنی۔ مجازی معنی یعنی ایسے لفظ جن کے اصل معنی تو کچھ اور ہوں اور مجازی کچھ اور ہوں، یعنی ایسے معنی ہے۔ مجازی اس معنی کو کہیں گے جو اس کے مجاز کے مطابق لی جائے معنی، اس معنی نہ اصطلاح میں ہو نہ اس کا کوئی لغوی ڈکشنری، بلکہ بالکل معنی ہی تبدیل ہو جائے۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں، جیسے کوئی بہادر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیر ہے، شیر، یہ شیر ہے، تو شیر مطلب اس کو کیوں کہتے ہیں، تو اس کا بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو شیر کہتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں چاند ہے میرا چاند ہے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، چاند۔ اور اس طرح بہت سارے الفاظ کہتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک مثال کے طور پر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو نرگس ایک پھول ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ تو نرگس جو ہے یا نرگس سے مراد آنکھ ہے، یعنی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اس شعر میں نرگس کو ہی آنکھ کہا ہے، نرگس کو کیا کہا ہے، آنکھ۔ تو اب آنکھ کہاں اور کہاں پھول، لیکن نرگس کے معنی یہاں پر مجازی معنی لی گئی ہے، کون سی، آنکھ کی، جبکہ نرگس کے معنی پھول کے ہوتے ہیں اور مجاز آنکھ، تو مجاز کیا لی گئی ہے، آنکھ۔ تو ایسے ہی معنی جو بالکل بدل دیا جائے، جیسے ہم عام طور پر کوئی بہادر آدمی کو کہتے ہیں وہ شیر ہے، وہ چاند ہے، ایسے اور الفاظ سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ کوئی اگر بزدل ہو، کمزور ہو، تو وہ بکری ہے۔ تو ایسے جو معنی بالکل الگ ہی معنی لی جائے، تو اس کے مجاز کے مطابق لی جائے، اس کے بہادری یا اس کی بزدلی یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کو بدصورت کی وجہ سے کوئی اور معنی لی جائے، تو وہی کیا ہوگی، مجازی معنی کہلائے گی۔ اب میں نے کچھ الفاظ جو شروع سبق میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ کچھ الفاظ میں نے الفاظ اور اس کی معنی دی ہے۔ یہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کتاب کی سے کچھ معنی ہے، میں نے 2 ہی پیج میں دی ہے، اور اگر آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے، اگر آپ خود ہی اس میں دیکھ لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ پھر پورے 6ٹھی اور 7ویں کا جو نصاب میں جو بھی الفاظ اور معنی ہیں وہ پوری ویڈیو کر کے ڈال دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے جٹ پٹ کے وقت یعنی سورج ڈوبنے کے وقت، شام کے وقت، سرے راہ راستے میں، راہ گر راستہ چلنے والا، راہی، پردیسی مسافر، دوسری جگہ کا رہنے والا، جن کی معنی ہے۔ اس معنی ہے جھاڑ، جھاڑ کے معنی کیا ہے، شیشے کا بنا ہوا ایک قسم کا شمع دان، فانوس، چراغ کی حفاظت کرنے والا، شیشی، چمنی جو پرانے زمانے ہوتی تھی، چمنی جس کو کہتے تھے، آفاق افق کی جمع ہے جس کی معنی ہے کرنی، ملاح کشتی چلانے والے کو کہیں گے، رہنما، مناقر، روشن مینار جو سمندر میں جہازوں کو راستہ دکھانے میں مددگار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رہنما، مناقر۔ یہ میں نے 2 پیج کا ہی دیا ہے، باقی اگر آپ کو ضرورت ہو تو کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ ضرور میں پھر اس کا پورا PDF کا ویڈیو ڈال دوں گا۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں اگر ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے تو، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔